ایک مدرس کی تنخواہ 5,000 یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دیتا ہے تو 10,000۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آپ غور کرنا، اس مہنگائی کے دور میں اگر وہی 5,000 آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، وہی 7,000 آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے، اور جائیے آپ کے پریوار میں جتنے لوگ ہیں، جتنے بال بچے ہیں، انہی 5,000 سے آپ اپنے گھر کے اخراجات پوری کریے، آپ اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کریے۔ کون ایسا یہاں انسان ہے جو 5,000 سے اپنے ماہانہ اخراجات کو پوری کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی انسان یہاں تیار نہیں ہوگا۔ جواب یہی ہوگا مولانا، 5,000 سے ایک مہینے کے خرچ کیسے نکال سکتے ہیں؟ 5,000 سے ایک مہینے کی ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب تم ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، جب تم اپنے گھر کے اخراجات پوری نہیں کر سکتے، تو سوچو آپ کے مسجد کا امام کیسے پوری کر سکتا ہے، آپ کے مدرسے کا استاد کیسے پوری کر سکتا ہے؟ لیکن وہ پوری کر رہا ہے، وہ اپنے اخراجات اسی میں پوری کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں سے وعدہ لے لیا ہے، اور حضور نے یہی فرما دیا، من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، بندہ تو علم دین حاصل کرتا رہے، تیری روزی میں نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ یہ علماء کرام ہیں جن کی تنخواہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی کمائیوں پر بے پناہ برکتیں رکھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے بچوں کو دین کا عالم بناؤ۔ آج حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہے، انجینئر کا بچہ انجینئر بننے کے لیے تیار ہے، اور بڑے بڑے افسروں کا بچہ افسر بننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہمارے اسی سماج میں عالم کا بیٹا عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ قصور عالم کا ہے، میں کہوں گا قصور عالم کا نہیں ہے، غلطی عالم دین کی نہیں ہے کہ ان کا بچہ عالم بننے کے لیے تیار نہیں، ان کا بچہ حافظ قرآن بننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس لیے کہ بالعموم اہل سنت میں علماء کی قدر نہیں رہی ہے، حفاظ کی قدر نہیں رہی ہے۔ اس لیے انجینئر کا بیٹا انجینئر بننا تو چاہتا ہے، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، لیکن عالم کا بچہ عالم بننا نہیں چاہتا ہے، حافظ کا بچہ حافظ بننا نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے کہ آج ہماری قوم نے علماء پر، ائمہ پر جو ظلم اٹھایا ہے اور جو ظلم اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج میرا باپ عالم ہو کر کے ان لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، میرا باپ حافظ بن کر کے ان کے تانے برداشت کر رہے ہیں۔ اگر میں بھی حافظ قرآن بن گیا، میں بھی اگر عالم دین بن گیا، تو جو سلوک میرے والد کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو برتاؤ میرے باپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ عوام میرے ساتھ بھی وہی سلوک برتے گی، یہ عوام میرے ساتھ بھی وہی سلوک، برا سلوک برتے گی۔ اس لیے آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے معاشرے میں عالم کا بیٹا عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہے، حافظ کا بیٹا حافظ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہی وہ علماء ہے، یہی وہ طالبان علم و نبوت ہے جو آگے چل کر کے دین کا سپاہی اور مؤلف بن کر کے آپ کے دین اور مذہب اور آپ کے عقائد و نظریات کا تحفظ اور ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ان کی قدر کرو، علماء کی بھی قدر کرو، اور جو بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج لوگوں کی نظر ان کے کچلے، ان کے میلے کچلے لباسوں پر ہوتی ہے، ان کے پراگندہ بالوں پر ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں، تم اہمیت دو نہ دو طالب علموں کو، تم وہ وقار و عزت دو یا نہ دو، لیکن پیغمبر اسلام نے آج سے 1400 برس پہلے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، ان کی مقام و مرتبہ پر اپنی زندگی نشاور کرنے کا من کرتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے لوگوں جو میری شریعت کا علم حاصل کرنے والے بچے ہیں، ان کے لباس پر نظر مت ڈالنا، ان کے پراگندہ بالوں پر نظر مت ڈالنا، بلکہ ان بچوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، ان الملائکۃ یتدعوا اجنحتہا لطالب العلم۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے میرے غلاموں، جو مدرسے کی اونچی چٹائیوں پر بیٹھ کر میری شریعت کا علم حاصل کرنے والے بچے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کا اعلان دے گئے کہ پروردگار کے معصوم فرشتے ان بچوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے قدموں تلے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مفتی توقیر رضا صاحب مصباحی
کی نظر سے دیکھتے ہیں امام الانبیاء نے وہ مقام دیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتدعو اجنحتها رضا لطالب العلم کہ علم دین حاصل کرنے والے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رب کے معصوم فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. یہ مقام ہے طالبان علم نبوت کی. عزیزان ملت اسلامیہ اب بات کرتا چلو تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. بس میں کہنا یہ چاہوں گا علم حاصل کریے اس لیے کہ ہم اور آپ اسلام کے فالوور ہیں, ہم اور آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور حضور علیہ السلام نے علم کو اسلام کی زندگی قرار دیا ہے, علم کو اسلام کی حیات قرار دیا ہے. حضور نے فرمایا العلم حیات الاسلامی و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی ہے, دین کا خمبہ ہے. حضور کے اس فرمان پر قربان جائیے مسلمانوں. حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو مذہب اسلام ہے, یہ جو دین اسلام ہے, ان کی زندگی نماز نہیں ہے, ان کی زندگی روزہ نہیں ہے, ان کی زندگی زکات نہیں ہے, ان کی حیات جو ہے حج نہیں ہے, بلکہ مذہب اسلام کی زندگی اس لیے کہ مذہب اسلام کی زندگی علم ہے. اس لیے علم کو اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, اسلام کو حیات بخشنا چاہتے ہو, تو اسلام کی آبیاری چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. علم سے تمہارا مذہب زندہ رہے گا, علم کی بدولت تمہارا اسلام زندہ رہے گا. آج ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز اسلام کی زندگی ہے, روزہ اسلام کی زندگی ہے, یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نمازی نماز کے ذریعے اپنے آپ کو عابد بنا سکتا ہے, اپنے آپ کو نمازی بنا سکتا ہے. ایک روزے دار روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو تقوی شعار بنا سکتا ہے. ایک حاجی حج کر کے اپنے آپ کو حاجی بنا سکتا ہے, متقی پرہیزگار بنا سکتا ہے. لیکن اسلام کو حیات نہیں بخش سکتا, اسلام کو زندگی نہیں بخش سکتا. اسلام کو اگر حیات ملے گی, اسلام کو اگر زندگی ملے گی تو وہ علم کے ذریعے ملے گی. اس لیے اسلام کے ماننے والوں, اسلام کے چاہنے والوں, اپنے دین کو زندہ رکھنا چاہتے ہو, اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو اپنے مدرسوں کی طرف بھیجو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم گاہوں کی طرف بھیجو. جب یہ بچے وہاں پہنچ کر دین کا علم حاصل کریں گے, شریعت کا علم حاصل کریں گے, تمہارا مذہب بھی زندہ رہے گا, تمہارا اسلام بھی زندہ رہے گا. آج آپ دیکھیں غیروں کو کہ غیر کے بچوں کو کس قدر تعلیم دلانے میں توجہ دی جاتی ہے. وہ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں, وہ پیاس بھی برداشت کرتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو وہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلاتے ہیں. یہ صرف قوم مسلم ایک ایسی قوم ہے جو اس ترقی یافتہ دور میں بھی جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے مذہب کو اگر زندگی بخشنا چاہتے ہو تو یہاں سے اٹھو, تو اس عہد کے ساتھ اٹھو کہ اب ہم اپنے بچوں کو اگر کہیں بھیجیں گے تو سب سے پہلے نبی کے گھر کی طرف, دینی درسگاہوں کی طرف, مدارس کی طرف بھیجیں گے تاکہ ہمارا اسلام زندہ رہے, ہمارا دین زندہ رہے, ہمارا اسلام باقی رہے. اب آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سوچئے امام